بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاپان اور دنیا بھر میں دیکھنے والے تمام دوستوں کو، رشتہ داروں کو اور اہل خانہ کو میری طرف سے السلام علیکم۔ جی، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج کا دن جو ہے جاپان میں موسم اب تبدیل ہوتا جا رہا ہے، اور ٹوڈے از ویڈنسڈے اور ایوننگ ہے، شام کے آلموسٹ تقریباً 6 سوا 6 بجے کا ٹائم ہو رہا ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کو بھی اپنی خوبصورت اور پرسکون مقام کے اوپر ہونے والی اپنی واک میں شامل کر لیا جائے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں پچھلے گزشتہ 1 سال قبل میں نے یہ پلان کیا کہ اپنا وزن تھوڑا کم کرنا چاہیے، اور اس کے بعد مختلف واک بھی سٹارٹ کی، ڈائٹنگ بھی سٹارٹ کی، ورزش بھی سٹارٹ کی، اور 1 سال وزن تو آلموسٹ 10 کلو ماشاء اللہ 83 پر آ گیا، 10 کلو وزن کم کیا۔ لیکن اس طرح کی روٹین جو ایک فاسٹ ایفرٹ تھی کم کرنے کے لیے، جو پہلے ہم نے شروع کے 6 مہینے میں کی، وہ کم ہو چکی ہے، اس لیے وہ 10 کلو پہ اسٹاپ کر لیا میں نے۔ اگر اس کو کنٹینیو کریں تو یہ مزید کم ہو سکتا تھا، لیکن بہرحال میں نے کہا چلیں آج آپ کو اپنی اس ایوننگ واک میں شامل کیا جائے۔ یہ ہمارے چیبا کین ٹوکیو سے بالکل منسلک علاقہ ہے، اور یہاں پہ بڑی خوبصورت ایک لیک بھی ہے، اور اس علاقے کا نام ابیکو ہے۔ اور چیبا کین میں ابیکو اپنے جو ہمارے دوست جاپان سے میں مقیم نہیں ہیں، کسی دوسرے ملکوں میں ہیں، ڈزنی لینڈ کا نام تو انہوں نے ضرور سنا ہوگا کہ جاپان میں ڈزنی لینڈ موجود ہے۔ اور پہلے ابھی وہ ڈزنی لینڈ آج کل مائیہاما کے علاقے میں ہے، وہ بھی چیبا کین میں آتا ہے، اور ٹوکیو ڈزنی لینڈ کہلاتا ہے وہ۔ پہلے وہ ڈزنی لینڈ چیبا کے اس ابیکو علاقے میں بننے کا منصوبہ تھا، لیکن بعد میں جو گورنمنٹ نے کچھ جرات کی بنا پر اس کو کینسل کر کے اس کو انہوں نے مائیہاما کی طرف کیا ہے۔ تو اس طرح سے وہ ڈزنی لینڈ اب یہاں پر نہیں بلکہ مائیہاما کی طرف ہے۔ وہ بھی ساحل سمندر کا علاقہ ہے۔ چیبا میں یہ علاقہ ساحل سمندر نہیں ہے، لیکن یہ بڑی خوبصورت ایک لیک ہے یہاں پر، اسے پارک کہتے ہیں۔ یہاں پہ بوٹس وغیرہ بھی چلتی ہیں ادھر، اور پیچھے بچوں کا پلے گراؤنڈ بھی ہے، واکنگ ایریا بھی ہے، بہت ہی خوبصورت انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ تو یہاں پر میں اکثر واک کرنے آتا ہوں، اور یہ واک اسی طرح سے ہماری چلتی رہتی ہے۔ ڈیلی کا ایک ایوریج رکھا ہوا ہے کہ کم سے کم 5 اور زیادہ سے زیادہ 10 کلومیٹر واک کی جائے، اور جب تک تو اس کا ہم چل ہی رہے تو آج آپ سے تھوڑی سی ڈسکس کروں گا۔ میں اپنے کالم پہ جو لاسٹ ویک ویڈنسڈے کو میرا کالم پبلش ہوا، اس کے اندر میں نے اس کالم کا سبجیکٹ تھا جو ہے احتیاط ضروری ہے۔ یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے کچھ دوست آج کل کرپٹو کرنسی میں اور اسٹاک مارکیٹ کے اندر بہت زیادہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اور اس انویسٹمنٹ میں فائدے بھی ہوتے ہیں، نقصان بھی ہوتا ہے۔ لوگ دنوں میں لکھ پتی بھی بن جاتے ہیں، کروڑ پتی بھی بن جاتے ہیں، اور دنوں میں زیرو بھی ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے کچھ دوست جو زیرو ہو گئے، اور ان کے کہنے پہ یہ کالم میں نے ان کی لائف کے اوپر، ان کے تجربات کے اوپر یہ کالم میں نے لکھا۔ اس کے اندر کچھ ایک میرے دوست تھے امریکہ میں آج کل مقیم ہے، عاطف ان کا نام ہے۔ تو وہ یہ کام انہوں نے سٹارٹ کیا، ہمارے ساتھ پڑھ رہے تھے یونیورسٹی میں، پھر انہوں نے وہ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کرنا شروع کی۔ اس انویسٹمنٹ کے اندر انہوں نے مختلف قسم کے اسٹاک مارکیٹ میں انالسٹ کے طور پہ کام شروع کیا، پھر اسٹاک مارکیٹ سے انہوں نے انویسٹمنٹ کا آغاز کیا، اور کرتے کرتے وہ 50,000 روپے سے 2005 کی بات کر رہا ہوں، 50,000 سے انہوں نے کام اسٹارٹ کیا، اور وہ 2 سے 3 کروڑ روپے تک پہنچ گئے۔ اور اس کے بعد انہوں نے بہترین اپنا، ہی واز ویری ینگ ایٹ دیٹ ٹائم، میرا خیال سے ہوگا کوئی 25-26 سال کا لڑکا تھا۔ 2005 میں انہوں نے اپنا ایک آفس لیا، گاڑیاں بھی خریدیں، اسٹاف بھی رکھا، اور اس کے بعد بھرپور اس میں سرمایہ کاری کا آغاز کیا، اور بڑا اچھا ان کو رزلٹ رہا، اور ہی بیکم کروڑ پتی ویری شارٹ ٹرم۔ اور لیکن پھر کیا ہوا، مارکیٹ نے گرنا شروع کیا، اور دیکھتے دیکھتے ان کے جو 2.5-3 کروڑ روپے تھے وہ صفر میں تبدیل ہو گئے، اور نہ صرف صفر میں بلکہ جن لوگوں کا پیسہ لگا ہوا تھا وہ پیسہ بھی کافی ڈوب گیا۔ تو وہ بڑا پریشان ہوا،
اور اس نے اپنا سارا پراپرٹی گاڑیاں ساری چیزیں سیل آؤٹ کر کے لوگوں کا پیسہ واپس کیا. اینڈ ہی کال می, اور اس نے مجھے بتایا کہ کتنی پریشانی کے دن ہے. ہی وانٹس ٹو گو یو ایس اے. ان کے کچھ وہاں رہتے تھے, بہرحال وہ امریکہ شفٹ ہو گیا. اس کے بعد وہ سیٹل ہو گیا امریکہ میں, اسٹاک مارکیٹ سے نکل چکے تھے. تو اس کے بعد آج کل ہی ایک اور نئی ٹرم اسٹارٹ ہوئی ہے, اور اسے کہتے ہیں کرپٹو کرنسی. کرپٹو کرنسی مارکیٹ بھی بڑی ڈینجرس ہے, اور اس میں بھی ہمارے کچھ دوست کام کر رہے ہیں. خاص طور پہ آپ جانتے ہوں گے سوشل میڈیا اسٹار وقار ذکا صاحب کو, وہ بھی بڑے ایکسپرٹ ہیں کرپٹو کرنسی میں. ان سے میری بات ہوئی, انہوں نے بھی بتایا کہ لوگوں کا جو پیسہ ڈوبا ہے بیسیکلی وہ فیوچر ٹریڈنگ کے اندر ڈوبا ہے. اب بقول ان کے دو طرح کی ٹریڈنگ ہوتی ہے, اسٹاک مارکیٹ میں بھی اور کرپٹو مارکیٹ میں بھی. تو اسٹاک مارکیٹ میں ایک اسپاٹ ٹریڈنگ ہوتی ہے, ایک فیوچر ٹریڈنگ. اسپاٹ ٹریڈنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس اگر 1,00,000 روپے ہیں تو آپ 1,00,000 روپے کی شاپنگ بائنگ کرتے ہیں, ٹریڈ کرتے ہیں. اور اگر اس میں کچھ قیمتیں ڈاؤن یا اپ یا ڈاؤن ہوتی ہیں تو آپ اس کو ہولڈ کر کے رکھ لیتے ہیں, اور جیسی قیمتیں واپس دوبارہ آتی ہیں تو آپ اس کو سیل کر کے آپ اپنے کسی نقصان کے بغیر مارکیٹ سے نکل جاتے ہیں. لیکن فیوچر ٹریڈنگ یہ ہوتی ہے, اگر آپ کے پاس 1,00,000 روپے ہیں اور آپ اس سے 10,00,000 روپے کی شاپنگ کر لیتے ہیں, بائنگ کر لیتے ہیں, اور اگر اس میں نقصان ہوتا ہے تو آپ کے وہ جو 10,00,000 تو گئے گئے, آپ کا جو 1,00,000 روپے کا کیپٹل ہے وہ بھی منٹوں میں ختم ہو جاتا ہے. تو وہ اس سے بھی بچنا بہت ضروری ہے. تو جس نے فیوچر ٹریڈنگ میں کام کیا, چاہے وہ اسٹاک مارکیٹ میں ہو چاہے وہ کرپٹو مارکیٹ میں, فیوچر ٹریڈنگ میں لاس ہونے کا بہت زیادہ چانس ہے. تو وقار کا مجھے یہی بتا رہے تھے کہ عرفان بھائی, میں لوگوں سے کہتا رہا کہ لالچ میں نہ پڑیں, فیوچر ٹریڈنگ سے گریز کریں. فیوچر ٹریڈنگ بہت زیادہ نقصان دہ اور آپ کا جو کیپٹل ہے وہ زیرو ہو سکتا ہے. تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے, جو چھوٹے چھوٹے انویسٹرز ہوتے ہیں انہوں نے مختلف لوگوں سے پیسے لیے ہوتے ہیں, کسی سے 50,000, کسی سے 1,00,000, کسی سے 2,00,000, ان سب کو لے کے وہ انویسٹ کر دیتے ہیں. اور انویسٹ بھی فیوچر ٹریڈ میں کرتے ہیں کہ آپ کے پاس اگر 2,00,000 ہے تو آپ 4,00,000 5,00,000 کی شاپنگ کرتے ہیں. یہ لالچ ہوتی ہے بیسیکلی, اور اینڈ آف دا ڈے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو 2-3 لاکھ ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے ختم ہو جاتے ہیں. تو اس میں کالم کا مین مقصد یہی تھا کہ لالچ میں نہ پڑیں, فیوچر ٹریڈنگ سے گریز کریں. آپ کے پاس ایکسپرٹیز نہیں ہے, اور جو ایکسپرٹ ہیں وہ ان کی بات ہی مانیں. جیسے وہ کار میں سے کہتا تھا کہ وہ, میں لوگوں سے کہتا تھا کہ بیچ دیں, ڈاؤن مارکیٹ ڈاؤن جا رہی ہے, اور جنہوں نے بیچا وہ نکل آئے, اور جنہوں نے فوری طور پہ فیصلہ نہیں کیا, انتظار میں رہے کہ شاید دوبارہ اوپر جائے, ان کا سارا پیسہ ضائع ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ پلیز اسٹاک ایکسچینج میں یا کرپٹو مارکیٹ میں فیوچر ٹریڈ سے آپ نے بچنا ہے. دس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. تو یہی اس کالم کی تھیم تھی آرٹیکل کی, تاکہ لوگوں کو ایک میسج دینا تھا کہ پلیز یہ کرپٹو مارکیٹ میں, اسٹاک مارکیٹ میں فیوچر ٹریڈنگ سے آپ نے بچنا ہے. باقی تھوڑا سا آپ کو دکان کی تھوڑی سی سیر بھی کرانی تھی کہ دیکھیں دس از واٹ دا پارک از. اینڈ آئی نو کہ پاکستان میں اسلام آباد میں خاص طور پہ لاہور میں بہت ہی خوبصورت گرینری ہے, بہت اچھے پارک ہیں, بہت اچھا انہوں نے اس کی جو گرینری کی ہوئی پارک مینٹین کیا ہوتا ہے. کراچی میں بالکل بہت کم ہے, اتنی بڑی آبادی اس حساب سے پارک نہ ہونے کے برابر ہیں. تو وہاں پر ایک بڑا مسئلہ ہے لوگوں کے لیے کہ وہ چیزیں سہولیات میسر نہیں ہیں جو جاپان اور پاکستان میں مختلف لاہور, اسلام آباد وغیرہ جیسے شہروں میں ہیں. تو اگین be healthy, keep walking, keep exercise and be healthy. So stay tuned and stay in touch. Wish you all the best of luck. Thank you. Best regards. Hafiz.